شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ دو صورتیں اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، دولت اور لمبی عمر کے لیے پڑھو۔ اولاد کی قسمت بدل جائے گی اور اولاد ہر آنکھ کا تارہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری، لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ، پاکیزہ اور عبادت سے بھرپور تھی۔ آپ بہت زیادہ حیادار، صبر والی اور اللہ کی سچی عبادت گزار تھیں۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتیں اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی دل سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو ویسے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں قرآن کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرتی تھیں، لیکن دو ایسی خاص صورتیں بھی تھیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، صحت اور لمبی عمر کے لیے روزانہ ان کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ان مبارک صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لے تاکہ زندگی میں برکت اور کامیابی حاصل ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی دو صورتیں جو قرآن مجید کی نہایت ہی عظیم اور بابرکت صورتوں میں شمار ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ صورتیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ یہ صورتیں نہ صرف چھوٹی اور آسان ہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کے قریب بھی ہیں، اس لیے ہر کوئی انہیں بآسانی یاد کر سکتا ہے اور روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی عزت، کامیابی، صحت، لمبی عمر اور ہر قسم کی پریشانیوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزانہ پڑھیں اور اپنی زبان پر ان کا ورد جاری رکھیں۔ جس طرح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان صورتوں سے خاص محبت تھی، آپ بھی ان سے محبت کیجیے اور اپنے دل میں ان کی قدر پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دنیا میں بھی سکون، عزت اور راحت عطا فرمائے گا اور آپ کے بچوں کو بھی لوگوں کے دلوں کا محبوب بنا دے گا۔ ان کی زندگیوں میں کامیابی، خوشحالی اور برکتیں نازل فرمائے گا اور ہر قدم پر اپنی خاص رحمتوں اور حفاظتوں میں رکھے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسی عظیم ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نہ صرف خاتون جنت ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں، وہ مقدس ہستی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کی پرورش یافتہ تھیں۔ آپ کا بچپن ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان آزمائشوں نے آپ کے کردار کو مزید مضبوط اور روشن بنا دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز ہوا اور کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو اس وقت ایک کمسن بچی اپنے والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھیں، اور یہ تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے والد کا دکھ بانٹا کرتی تھیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھیں اور ان کی دلجوئی کیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیٹی صرف گھر کی زینت نہیں بلکہ مشکل وقت میں والدین کا سب سے بڑا سہارا بھی ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی اور وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مدینہ کی زندگی سادگی، عبادت اور قربانی کا حسین نمونہ تھی۔ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو اسلام کے عظیم سپاہی اور خلیفہ راشد تھے۔ یہ نکاح ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیاب ازواجی زندگی کا دار و مدار مال اور دولت پر نہیں بلکہ محبت، تقوی اور باہمی احترام پر ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام خود انجام دیتیں، چکی پیسنا، پانی بھرنا، بچوں کی پرورش، یہ سب وہ کام خوشی سے کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی تکلیف کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو تسبیحات سکھائیں جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل سکون دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حیادار، عبادت گزار اور صابرہ خاتون تھیں، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے یہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے عظیم فرزند پیدا ہوئے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غمگین رہیں، اور صرف 6 ماہ بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سیرت طیبہ کا نہایت روشن اور پاکیزہ باب ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ صبر، عبادت، حیا، سادگی اور اللہ کی رضا میں مکمل فنا ہونے کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کا لقب زہرا یعنی روشن چہرے والی اور بطول یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے سخت آزمائشیں دیکھیں۔ جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے تو آپ نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے نہایت ہمت اور محبت سے اپنے والد کا ساتھ دیا۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور کفار نے آپ پر اوجھڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اسے ہٹایا اور روتی رہیں۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بعد میں وہاں تشریف لے گئیں۔ مدینہ میں آپ کی زندگی عبادت، خدمت اور سادگی کا نمونہ تھی۔ آپ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور یہ نکاح سادگی اور برکت کی بہترین مثال تھا۔ گھر میں نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ آرام اور آسائش، مگر اللہ کی رضا اور محبت سے دل بھرے ہوئے تھے۔ آپ خود گھر کے تمام کام کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھرتیں اور بچوں کی پرورش کرتیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں 4 بچوں کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بے شمار اعلیٰ صفات کا مجموعہ تھی۔ انتہائی حیادار، صابرہ، شاکرہ، عبادت گزار، سادگی پسند، والدین کی فرما بردار، شوہر کی وفادار اور مددگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غمگین رہیں، اور صرف 6 ماہ بعد ہی آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے زیادہ آخرت کی فکر، مشکلات میں صبر اور اللہ پر توکل، گھریلو زندگی میں محبت اور سادگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف ایک عظیم بیٹی تھیں بلکہ ایک مثالی بیوی، ماں اور کامل مومنہ تھیں۔ ان کی زندگی ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی سادگی اختیار کریں، اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، مشکلات میں صبر کریں اور اپنے رشتوں کو محبت اور اخلاص سے نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائیں، اور ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا،
بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں انہیں بہت غور سے پڑھیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی کہ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اور اس خلاصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین کو بطور خاص درج ذیل 4 امور کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اولاد کے عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا، ان کے ظاہری اعمال اور عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، یعنی انہیں نماز سکھائیں اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یوں ہی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم اور تربیت دیں۔ تیسرا یہ کہ اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی، اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آداب زندگی، معاشرتی اخلاقیات اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ تو پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، یعنی عقائد کی درستگی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل اور اعتماد دنیا میں بلا اور مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، عبادت ہے، یعنی دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط، قرب الہی نصیب اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مکافشہ اور مشاہدہ کے حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں کہ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان ہیں۔ افسوس ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا، چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عزت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، دولت ہو، شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہے کہ ان کی اولاد دین اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین اور مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو،
اس کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور اس کی طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوانح صحابہ اور اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعہ کا شوق دلائیں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کاموں پر سمجھائیں اور اس کے نقصانات بتائیں، بچوں کو صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی بھی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی پریشان رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔ تو ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتی تھیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت، رحمت اور سیدھے راستے کی طلب کی جاتی ہے، اور اسی لیے اسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اسے شفا کی سورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، مشکلات کو آسان بھی کرتا ہے، حاجات کو پورا بھی فرماتا ہے اور رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے نہایت ہی بہترین دعا ہے کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص ایک عظیم سورت ہے جسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اس کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مبارک سورتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے محبت کے ساتھ روزانہ پڑھیں، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں صحت، رزق، سکون، عزت اور وہ تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں جن کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں کو آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو آپ نے روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اس کو اپنی عادت بنا لیجئے اور پھر اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، ان کے لیے دل سے دعا کریں۔ اسی طرح آپ نے سورۃ الاخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ اور برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہمیشہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑے رکھیں، انہیں نیکی، سچائی اور نماز کی عادت ڈالیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہو جائے۔ جو بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی آسان کرتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔